باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ جاسیہ 21 آیتیں ہو گئی تھی، تو کل اس موضوع پر اینڈ میں گفتگو ہوئی کہ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔ متقی کی تعریف جا بجا قرآن کرتا ہے۔ سب سے پہلے تعریف الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی، کیونکہ ہم نے یہ کل بات کی کہ ہم جو بھی چاہتے ہیں، تو جب ہم نے قرآن پاک تلاش کیا تو اس میں ہمیں ملا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ متقیوں کو دیتا ہے۔ امن کے تلاش میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن صرف متقیوں کو ملے گا۔ ہم نے بولا اللہ کی مدد شامل ہو، اللہ نے فرمایا یہ تو متقیوں کو ملے گا۔ ہم نے بولا ہمیں جنت ملے، بولے وہ تو متقیوں کو ملے گی۔ ہم نے یہ سوچا کہ جہنم کی آگ سے نجات ملے، اللہ نے بولا وہ تو متقینوں کو ملے گی۔ تو یہاں قرآن پاک سے مستنیر مستفید جو ہوتے ہیں وہ بھی متقی ہیں۔ تو یہاں رب فرماتے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، چونکہ مکی صورت ہے، اللہ کی وحدانیت پر زیادہ زور دیا گیا کہ بت پرستی چھوڑو، یہ کائنات، زمین و آسمان، یہ دریا و پہاڑ، یہ انسان اور جانور اور چوپائے اور پرندے درندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق ہے۔ اللہ ہی اس کا رب اور خالق اور مالک ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، زمین و آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر نفس، ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو اس نفس نے کیا، جو اس جان نے کیا۔ کسبت ہی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ ظلم کسی پر نہیں ہوتا، اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ صرف ان کے ظلم کی سزا تو ملتی ہے، لیکن ظلم نہیں ہوتا وہ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق اور مالک ہے، وہ کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک وہ خود انسان اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو خدا بنا رکھا؟ الہہ اپنا معبود اس نے بنایا، ہواہ اپنے خواہش کو، جو من میں آیا اس کو کر ڈالا، اسی کو کہتے خدا۔ کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر ڈالے، اس کو کہتے بندگی، اور جو جی میں آیا اس کو کر ڈالے، اس کو کہتے ہیں خواہشات کی پیروی۔ اس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا۔ نفس جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے، ان سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ اور جو اس خواہشات، اپنے نفس کے خواہشات سے لڑا، قرآن اس پر ناطق کہ وہ جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تو اس کا ٹھکانہ ہے۔ نفس کے خواہشاتوں کو پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
والأحمق والعاجز من اتبع نفسه ہواها وتمنى على اللہ، نفس کے خواہشاتوں کو پیروی کرے اور تمنا اللہ پر کرے، اللہ اس کو جنت دے گا جو اللہ کی بندگی کرے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر۔ یہ تھوڑی کہ تو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تمہیں جنت، نہیں بھائی، جنت اللہ کے بندوں کا ٹھکانہ ہے۔ خواہش کی پیروی اور نفس شیطان کی پیروی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم سے گمراہ کیا۔ دو ترجمے کروں گا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، صراط مستقیم کے قابل نہیں ہے، تو اس کو گمراہ غلط راستے پہ لگا دیا کہ جا تو جہنم میں پہنچ۔ اب اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا تھا مستقیم، صراط مستقیم، یہ اس کے قابل ہی نہ تھا۔ دوسرا ترجمہ کیا اس کے، یعنی یہ جو گمراہ ہوا اس کو پتا تھا کہ یہ غلط یہ صحیح ہے، پھر بھی اس نے غلط کو منتخب کیا تو اللہ نے ان کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ کتنے علم رکھنے والے وہ غلط راستے پر گامزن ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم اختلافات اور آپس میں لڑائیاں اور مناظرے کریں اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہم نے عوام کا حق ادا نہ کیا۔ ہم نے عوام کو آج تک کسی سے کو پوچھو نماز یاد ہے؟ نہیں یاد۔ اختلافی مسائل بہت سارے یاد ہیں۔ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں عوام علماء مفتیان کرام سے بہت آگے ہیں۔ کیوں؟ یہ جعلی پیروں اور گمراہ علماء نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے دیکھ جو تیرا پیر ہے نا یہ جنت، یہ باقی جتنے ادھر ادھر ہیں سب گئے، یہ بھٹکے ہوئے۔ الان کہ اس نے ایک معیار نہ بتایا کہ بھائی جو اللہ کو واحد لا شریک مانے، اللہ کو خالق اور مالک معبود برحق مانے، تمام انبیاء کو ماننے کے ساتھ رسول اللہ کو افضل الرسول خاتم النبیین مانے، جو برائی اور اچھائی ہے سب کا خالق اللہ کو مانے، رازق اور مالک اللہ کو مانے، فرشتوں کو برحق اللہ کی نوری مخلوق گناہوں سے معصوم مانے، صحابہ کرام کو برحق مانے کہ یہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے، اہل بیت اعظام کی قدر تعظیم کرے، لیکن ان دونوں میں اہل بیت اور صحابہ کرام کو معصوم نہ مانے، معصوم صرف انسانوں میں وہ انبیاء ہیں، یہ عقیدہ سکھائے۔ آسمانی کتابیں سب برحق ہیں لیکن عمل اب صرف قرآن پر ہوگا۔ مرنا برحق ہے، قبر میں سوال و جواب، اس قبر میں اچھوں کے لیے نعمتیں، بروں کے لیے سزائیں، ان کو مانے۔ منکر نکیر کے سوال و جواب ہوں گے، بروز محشر اٹھنا، پھر حساب کتاب برحق ہے، اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، نیکوں کے لیے جنت، بروں کے لیے جہنم ہے، یہ برحق ہے۔ یہ سکھا دو کہ جو اس کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز کا قائل، سال میں 1 مہینے کا روزے کا قائل، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو زکوٰۃ کو مانے، اگر استطاعت ہے تو آج فرض مانے، والدین کی خدمت، خاندان صلہ رحمی اس کو مانے۔ یہ سکھایا، جو اس کا منکر ہے اس کو بولو کافر ہے، بات ختم۔ نہیں، وہ کہتے ہیں اب میرے پیر کو مانتے ہیں۔ ایک نے مجھے بولا ہے، میں نے بولا یہ کیا بکواس نے شروع کیا؟ کہتے کیا تو اس کو نہیں جانتا؟ ارے میں نے بولا میں تو شیطان کو بھی جانتا ہوں، فرعون کو بھی جانتا ہوں، کیسی بات کر رہے ہو؟ اس کے نا حواس ایسے عجیب سے ہو گئے، بولے یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے بولا تو نے اس کی بات کی کہ تو اس کو جانتا ہے، فلاں مولوی کو جانتا ہے، میں تو شیطان کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس نے بتایا کہ جو اس طرح ہو اس طرح ہو، یہ مشرک ہے یہ مشرک ہے۔ عقیدہ تو کس سے پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ شیطان بھی تو بڑا اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں بہتر ہوں، بس گیا، ڈوب گیا۔ انا خیرن، یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے۔ وختم علی سمعی، اللہ نے اس کے کان پر، وقلبی، اس کے دل پر مہر لگا دی، وجعل کر دیا علی بصری، اس کے آنکھوں پر غشاوہ پردہ، فمن یہدیہ من بعد اللہ،
اب اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتے؟ دے سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اور جس کو راہ راست پہ کر دے فلا مضل لہ، عقیدہ پختہ ہو۔ افلا تتذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دہریے، مشرک الگ ہوتے ہیں، یہودی الگ ہوتے ہیں، کافروں کی بہت ساری قسمیں، ایک دہری ہے جو کہتے ہیں نہیں بس زمانہ خود بخود چل رہا ہے، بخود پودوں کی طرح اس طرح بس پیدا ہوتے مرتے، کچھ نہیں۔ انہیں کہا نہیں ہے دنیا کی زندگی، قالوا ما ہی، نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی، اس کے بعد بات نموت و نحیا، بس زندہ ہوتے مرتے، بس پیدا ہوتے مرتے، بس اور کیا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، بس یہ زمانے کا قانون ہے، بس زمانہ بوڑھا کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بس۔ یہ داریوں کا عقیدہ، کس کا؟ سب سے خطرناک عقیدہ۔ رب فرماتے وما لهم بذلک من علم، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا علمی بات، کوئی علم نہیں، کسی نبی نے ایسے نہیں کہا، کوئی ان کی تحقیق نہیں ہے، بس میرے گمان پر، انہم الا یظنون، صرف بس اپنے گمان و اٹکل پر چل رہے ہیں۔ یعنی داریوں کی بکواس تعلیم نبی کی بنا پر نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، محض اپنے اٹکل بچو قیاس سے کہتے ہیں۔ خیال ہے کہ مصیبت کے وقت ہاں زمانے کو برا کہنا سخت، یہ زمانے نے ایسے کیا ہمارے ساتھ۔ رب کریم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے پھر بھی میں سزا نہیں دیتا۔ انہوں نے بولا کیسے؟ کہتے ہیں زمانے کو گالیاں دیتا ہے زمانہ تو میں ہوں، یعنی زمانے کو چلانے والا زمانہ بڑا ظالم ہے، تو بھئی زمانہ کیا ہے؟ زمانے کو تو اللہ چلاتا ہے۔ تو زمانے کو کوئی جو ہے نا بڑے بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہیں کہ جس پر ہم سوچتے نہیں ہیں، کسی قوم کے خلاف یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اب یہ قوم اللہ نے پیدا کی، اس نے خود تھوڑی اپنے آپ کو پیدا کیا۔ کوئی کہتے ہیں عجم کے خلاف لگ جائے، تو بھئی عجم کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا۔ کون سی قوم؟ پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، ہاں اردو ہو، کوئی بھی ہو، تو کسی کے اختیار سے اللہ نے تھوڑا ان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جیسے پڑا، بس مختلف قبائل اور وہ جو ہے نا قومیں بنائی ہیں، اور اس میں اچھا کون ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، بینات، روشن آیتیں، کہ اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا، صاف۔ ما کان حجتہم، تو ان کی حجت، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، جب دلائل سے بات کی جاتی ہے کہ بھائی تم نے زندہ ہونا ہے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، یہ ہوگا، کہتے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو نا، یہ ان کی بات ہوتی ہے، یہ دلیل کی بات ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا، اس پر یہ سب زندہ ہوں گے۔ اللہ کا یہ قانون، اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو ان کا معجزہ تھا، زندہ تو اللہ کرتا تھا نا، قم باذن اللہ، زندہ ہو جاتا تھا، لیکن ہدایت وہ پاتا ہے جو اللہ چاہے جس کو۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ تعلیم دی کہ تم تبلیغ کرو، باقی چھوڑو، ان کے ہر درمیاں چھوڑو۔ اب علماء کا بھی کام ہے کہ بس جو دین ہے یہ پہنچاؤ، باقی بات چھوڑو۔ کتنے لوگ آج مسلمان ہو رہے ہیں، خوش نصیب ہیں، بعض بدبخت جو ہے نا وہ تو اپنا دین چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کفر سے بچے، کس قدر بڑی بدبختی ہے۔ یہ روشنی، دین اسلام کی روشنی دے کر بھی وہ اس لیے پھر جاتا ہے کہ اس نے اصل میں صحیح طریقے سے قبول ہی نہیں کیا، وہ ویسے بھی ڈگمگا رہا تھا، ورنہ جس نے حلاوت ایمان کو پایا اس سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، تو ان سے کہہ دو کہ ہم زندہ مردہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں مردہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہاں آیت نمبر 27 پر ہم نے پڑھا تھا کہ
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو یہاں فرمایا اللہ یحییکم، اے نبی کہہ دو اللہ تمہیں زندہ فرمائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، زندہ فرماتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے، موت اللہ کی طرف۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھ لے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کیونکہ موت کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہوگی، یہ تو صرف امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ثم یجمعکم، پھر تمہیں زندہ کر کے تمہیں جمع فرمائے گا بروز محشر، قیامت کے دن، الی یوم القیامت، یہ فی یوم القیامت، قیامت کے دن پھر تمہیں زندہ کرے گا، جمع کرے گا۔ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی پیدا کیا کہ بس پیدا کیا فنا، پھر یہ تو عدل نہیں بنا۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، پھر جزا و سزا ہوگی۔ زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نا، ایسے تو نہیں کہ بس آئے اسکول، یونیورسٹی، کالج وغیرہ میں بغیر رزلٹ کے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بس تو پڑھ پڑھو پھر جا بات ختم، نہیں۔ یہ کوئی پارک ہے کیا؟ یہ کوئی کھیل و کود ہے کہ پارک میں گیا، کھایا پیا، ادھر ادھر چھلانگ لگائی اور جھولے جو ہے بات ختم ہو گئی؟ یہ جھولے جھولنا نہیں ہے۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے وہ ایمان سے محروم ہے۔ معلوم ہوا کہ شرع امور میں جہالت عذر نہیں ہے۔ عذر کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، بے علم کو بھی سزا ملے گی، بے علم کو بھی، کہ تو بے علم کیوں رہا، میں نے تو کبھی درس نہیں سنا تھا، بولا کیا پیسے لگ رہے تھے، جو تو گانے سن رہا تھا اس کے لیے تو پیسے بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے جا کے فلمیں وغیرہ جاؤ ڈاؤن لوڈ کرتا، پیسے بھی خرچ کرتا تھا، اور قرآن پاک سننے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے تھے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ میرا پیغام، میرا یہ کلام، اب دیکھیں مدرسے بھی بن رہے ہیں اللہ کی قدرت سے، ورنہ گورنمنٹ کوئی سپورٹ تو نہیں کرتی نا۔ ہاں اس کے مخالف بہت ہے کہ مدرسوں کا سدباب کیا جائے، حکومت وقت کوئی سپورٹ نہیں کرتا، دنیا والے بڑے بڑے طاقتور ملک ان کی نظر ان پر ہوتی ہے کہ علماء کا راستہ بند کریں، یہاں تک اگر کوئی اپنا مال بھی کسی مدرسے کو دے تو گورنمنٹ پوچھتی ہے یہ کیوں دیے ان کو پیسے۔ ایک عالم دین کو سب سے کم تنخواہ ملتی، کہتے نہیں تنخواہ دو تو وہ بینک کے ذریعے دو، براہ راست نہیں دو۔ بھائی اس میں کیا ہو رہا ہے؟ عالم دین 20 سال پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، ایک ٹکے کی مدد نہیں ہے۔ ہاں ان کے خلاف سازشیں ہو تو کرتے ہیں۔ اگر کسی عالم دین نے یا عالم کے لباس میں کسی چور ڈاکو نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، اس کو پھر علماء کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، بولے دیکھ مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ اس دن ایک بدبخت داڑھی والا، امامہ بھی سر پہ تھا، تو کنجری نچار رہا تھا۔ اب لوگوں نے جو ہے نا وہ بولا ہم کہتے ہیں مولویوں سے ہوشیار رہو، اب یہ پورے بکواس کرنے والے سب بے ایمان ہیں۔ بھائی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی علماء ایسے نہیں ہوتے، علماء کے لیے تو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا ہے۔ جن کی تعریف خود اللہ کرے، اللہ کا نبی کرے، وہ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مولویوں کے لباس میں بدکار اور فحاش، یہ غلط انسان تھا، اس کی وجہ سے ہم علماء کو برا بلا نہ کہیں۔ آپ بھی تو کہہ سکتے کہ یہ بدبخت، اس کو مارو، اس کو سزا دو، اس نے علماء کے نام پہ دھبا بنایا، علماء کو بدنام کیا۔ علماء ایسے نہیں، علماء وہ لوگ ہیں جو ہماری نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دین کے محافظ ہیں وہ، ان کے خلاف کیوں بکواس کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے کہ انسان نے غلط کیا، داڑھی کوئی بھی رکھ سکتا ہے، امامہ کوئی بھی باندھ سکتا ہے،
بالفرد وہ کسی ادارے سے فارغ بھی ہے تو بولو ہو سکتا ہے شیطان بھی تو اپنے آپ کو ایک یہ تو ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہو کہ کوئی اپنے علم پر جو ہے نا بڑا غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے کہ اللہ نفس اور شیطان تو کسی کو بھی ورغلا سکتا ہے نا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک فرد سے پوری قوم یا پوری نسلیں یا پورے ایک اس والا کہ یہ فلاں فوج میں ایک شخص غدار بنا تو سب فوج کو وہ کرو، نہیں بھائی، یہ غدار یہ غلط نیت سے اس میں آیا تھا، یہ فوجی نہیں تھا پاکستان کا، تو ایک کو نشانہ بنو۔ اسی طرح علماء کو بھی اگر کوئی ایسی غلطی کرے اس کو کڑی سزا دو، لیکن علماء کو بدنام نہ کرو، کیونکہ علماء جو ہے وہ نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے اس شریعت مطہرہ کے وارث ہیں، ان کے مبلغ ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج سورہ جاسیہ کی تیسری رکوع ہو گئی ہے، کریم اللہ ہمیں بار بار قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء حقانیین ربانیین جو دین متین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر بیان کرتے ہیں خیرخواہی کی نیت سے، اور یا اللہ ان کے زبانوں، ان کے عمر اور علوم میں برکت عطا فرما۔ جو فساد پھیلاتے ہیں، عوام کو بدگمانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، یا جو ہے نا انہیں مایوس کرتے ہیں یا گناہوں پر جری کرتے، دونوں غلط ہیں، یا اللہ ان کی شر سے بچا، یا اللہ ان کی شر سے بچا۔ حاضرین سامعین کی مشکلوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کی نعمت اور بے روزگاروں کو رزق حلال اور محرومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔